ظاہر ہے یہی کتاب آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ ایک منٹ نا، پہلے میں بتاؤں کہ یہ جو نور ہے نا وہ صاف جگہ میں آتا ہے. ظاہری علم قرآن مجید کا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہم نے سمجھنے کے لیے اور اس کے ایک باطن کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنا باطن بھی پاک کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب آج نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ کتنے کافر ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. تو میں اس بات پہ یہی کہوں گا کہ وہ قرآن پڑھ کے ہی مسلمان ہو رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو دیکھ کے تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اتنے کرتوت نہیں ہیں. تو ان کا بھی اگر دل کھلتا ہے ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو قرآن کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں، اور قرآن ہی جو ہے وہ انسان کا باطن جو ہے وہ پاک کرتا ہے. ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دے پھر لے لینا نا، بات مکمل ہونے دے پھر یہ بد اخلاقی ہے، ذرا مائک نہ کھینچیں آپ، ٹھیک ہے؟ دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا. ابھی میں نے منع کیا دوبارہ مائک کو ہاتھ نہ لگانا. جب میری بات پوری ہو جائے پھر لے لینا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے نا. تو اللہ ہمیں ان کی صف میں شامل کر دے جو سچ بولنے والے ہیں. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب فلانے نے یوں کہا اس کو جواب دو، فلانے نے یوں کہا اس کو جواب دو. خدا کی قسم یہ چیزیں جنت میں نہیں لے کے جانے والی. کامیابی صرف قرآن ہے اور اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے، یہی چیز جنت میں. یار کون ہے جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ بتاؤ مجھے. سب جانا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی، کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں ہی جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان سے ملاقات تو وہیں پہ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ویئرز، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پچھلے دنوں، اور میں نے ان دونوں کی آپس میں گپ شپ سنی اور میں نے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میں بہت حیران ہوا کہ ہماری یوتھ میں، کیونکہ میں نے جتنی بھی یوتھ دیکھی ہے ٹک ٹاک اور فیس بک میں ہی دیکھی ہے، اور وہ بہت لغو باتیں اور میوزک کو بہت زیادہ پسند کرنا، ویڈیوز پہ لائکس اور کمنٹس کرنا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. تو میں بہت حیران ہوا کہ یار یہ ساری امت ہی، مطلب ایک دم سے میں ایکسائٹیڈ تب ہو گیا جب میں نے ان دونوں لڑکوں کی باتیں سنی، اور پھر ہم نے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور ایک کنٹروورسی ٹائپ ایک ماحول مطلب نظر آیا یوٹیوب پہ. تو یہ میرے ساتھ عبد الرحمن اور بلال بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک نشست ہو چکی ہے ان کے گھر میں، انہوں نے دعوت کی تھی، اور بلال بھی. اچھا میں تھوڑا سا نا ان کا ایک دفعہ فریش انٹرو دینا چاہتا ہوں کہ بلال جو ہیں یہ روحانی سلسلے کو مانتے ہیں، اور اس پہ یہ اسے مطلب پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اور عبد الرحمن نے رات کو اپنا سٹینس کلیئر کیا ہے کہ یہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا چاہتا ہے، اور سب کا احترام کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، اور سب کے دل سے عزت کرتا ہے. اور میں آپ کو اپنا سٹینس بتاتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ میرے پاس دین کا علم نہیں ہے، لیکن جس کی جو صحیح بات ہوتی ہے اس پہ میں ڈٹ جاتا ہوں، اور میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس طرف زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کو کافر کسی چیز کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا یا ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں، ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اس پہ ہم ڈٹ جائیں گے. اور جو دنیا میں جو مشکل کاٹتا ہے نا اس کے لیے آخرت آسان ہے، اور جو دنیا میں جو آسانیاں کاٹتا ہے اس کے لیے آخرت بہت زیادہ مشکل ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لوگ عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں. تو سنائیں عبد الرحمن اور بلال، اس دن بات ہوئی تھی تو اس میں لوگوں نے نا مس انڈرسٹینڈنگ پڑ گئی تھی کہ یہ کوئی کلیش ہونے لگا ہے. کلیش نہیں، یہ ہیلدی ڈسکشن ہونے لگی تھی. تو وہ بس میری عادت ہے میں مذاق کر دیتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ کوئی ان کو آپس میں نا لڑاتے ہیں، اور اس وقت میں ہنس بھی رہا تھا. اور اگر میں اس وقت ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا نا تو میں ساتھ میں ایموجی بھی ہنسنے کی دیتا کہ میں مذاق کر رہا تھا، لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہے. تو اور بلال پہلے آپ بات کریں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ السلام علیکم. ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں السلام علیکم ویورز. میرا نام ہے بلال نشمندی سیفی، اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو زبیر بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ میں حدیث و سنت اور صرف روحانی کو مانتا ہوں، لیکن میں قرآن، حدیث و سنت اور اس کے علاوہ میں طور پہ روحانی علم ہے جو اس کا بھی سیکر ہوں. جو باطنی علم ہے، جو علم باطن ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ان دونوں کو میں سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو طریقہ کار اس طرح ہے کہ سب سے پہلے باطن پاک کیا جاتا ہے، دل کو پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ جو قرآن مجید کا جو علم ہے وہ اچھے سے انسان کو آ جائے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، ایسی حدیث ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے، جو اس کی ایک اصل ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کو پڑھیں. خالی پڑھنا لازمی نہیں ہے، اس کی جو اصل ہے اس کو بھی سمجھنا لازمی ہے. میں آج جمعہ پڑھنے گیا
یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں جمعہ پڑھنے گیا تھا تو وہاں آدمی کو دیکھا وہ گردن پھلانگ کے نہ آگے جا رہا تھا. تو جو گردن پھلانگ کے آگے جانا ہے یہ جہنم کی طرف پل بنانا ہے. یہ آپ عبد الرحمٰن اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے خیال سے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے زبیر بھائی, کیوں؟ چلیں ان کی بات پہ آتے ہیں. یہ ہے کہ اگر آپ کو مسجد میں آپ آتے ہیں, جمعے کی نماز یا کوئی بھی نماز ہو, آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ بیٹھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. گردنیں پھلانگ کے اس طریقے سے, ایک تو یار یہ ہوتا ہے دوسرے کی عزت نفس جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, اور مطلب بیٹھ جانا چاہیے جہاں آپ کو جگہ ملے, کیونکہ آپ مسجد میں خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو, اور آپ کی جو نیت ہے وہ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو. تو یہ گردنیں پھیلانا یار سوچنے کی بات ہے. کنسرٹ تھوڑی ہو رہا ہے کہ ہم جگہ ڈھونڈیں کہ کہاں بیٹھیں, سیٹیں کہاں پہ ہمیں اچھی ملیں گی, فرنٹ سیٹ ملے گی یا نہیں, ایسے تھوڑی ہے. جو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, اچھا خاصا اسپیکر لگا ہوتا ہے, اس کی آواز آ جاتی ہے, تو آپ خطبہ سنیں اور ثواب کمائیں. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا آپ کو قرآن حدیث کے بارے میں اور کچھ روحانی علوم کے بارے میں, ماشاءاللہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی. دوسرا میں جو سوچتا تھا دین اسلام کے بارے میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی جو میں نے شرط رکھی تھی وہ یہی تھی کہ اختلافی موضوعات ڈسکس نہیں کیے جائیں گے, صرف جو موٹا سا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں اسی بھی چل رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث, جس کو یہ بھائی بھی مانتے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بھائی بھی مانتے ہیں, اور آپ سب لوگ بھی مانتے ہیں, کیونکہ وہ آل مسلم الحمدللہ. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے اندر ہمیں پیدا کیا, الحمدللہ ہمارے نصیب میں لکھا اللہ نے. تو اس بات کا میں اللہ سے بڑا مشکور ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں اس کا. تو یہ ہے کہ بس آپ اسلامی باتیں کریں. اسلامی باتیں صرف یہی نہیں ہے کہ بس اختلاف ہی کریں. یارا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جب اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. جب میرے رب نے یہ جملہ کہہ دیا کہ فرقوں میں نہ بٹو, پیچھے کیا رہ گیا یار؟ وہ آپ کا خالق ہے, آپ مخلوق ہو, اس کی ہر بات کے آگے سر جھکاؤ. اس نے کہہ دیا فرقوں میں نہیں بٹنا تو نہیں بٹنا, دیٹس اٹ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اختلاف ہونے کے باوجود. باقی جو ہمارے آپس کے اختلاف ہیں وہ ہمارے آپس میں ہی رہیں گے, پبلک میں آ کے ہم نہیں کرنا چاہتے. اس طرح فرقہ واریت کو ہوا جاتی ہے. ہو سکتا ہے ان کی سینس کوئی اور ہو, میری سینس کوئی اور ہو, آپس میں ہم لوگ باتیں تو کر رہے ہیں بھائی سمجھ کے ایک دوسرے کو, لیکن ہماری وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ کمنٹس میں طرح طرح کے لوگ آئیں گے, کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا, کسی مسلک سے, وہ پھر آپس میں خرابیاں پیدا ہوں گی اس طریقے سے. اور اللہ نہ کرے, نہ میں عالم ہوں نہ یہ, ہم مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس طریقے سے, خود بھی غلط مطلب اللہ معاف کرے گمراہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, میرے خیال سے بیسکس پہ آنا چاہیے. تو میں نے کل بھی کہا تھا ٹاپ آف دا لسٹ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کے آتے ہیں. پہلی چیز تو میں اپنے آپ کو خود ٹاؤنٹ کروں گا, ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کی داڑھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب ان کے سامنے مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری داڑھی نہیں ہے, اللہ مجھے توفیق دے میں داڑھی رکھوں, ٹھیک ہے, میں ٹوپی پہنوں, نماز پڑھوں 5 وقت کی, اچھے کام کروں, سچ بولوں. پہلی بات یہ سچ بولوں, اور پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سچا بندہ کہیں ہوگا, بڑے کم ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ان کی صف میں شامل کر دے جو سچ بولنے والے ہیں. یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب فلانے نے یوں کہا اس کو جواب دو, فلانے نے یوں کہا اس کو جواب دو. خدا کی قسم یہ چیزیں جنت میں نہیں لے کے جانے والی. کامیابی صرف قرآن ہے اور اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے, یہی چیز جنت میں. یار کون ہے جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ بتاؤ مجھے. سب جانا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی, کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں, جنت میں جانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان سے ملاقات تو وہیں پہ ہوگی. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا مشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے, تو ان چیزوں میں نہ پڑا جائے, وہی کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اینڈ دیٹس اٹ. جزاک اللہ. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں عبد الرحمٰن بھائی نے کہا تھا کہ بھائی جس نے بھی کوئی میری طرف سے بات کی ہے نا تو اس پہ, اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے کی شغل میلے میں ہی تھی کی یہ بات, تو یہ دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, نہیں تو ہم اپنے اپنے ہوتے. ایک شروع میں ایک چنگاری جو ہے نا دینی پڑتی ہے, تو تب مجھے لڑکے بھی ضرورت ہے, بات یہ بھی ہے. تو اس چیز پہ میں معذرت چاہتا ہوں جی, اگر میرا مذاق یا میرا کوئی ایسے انٹینشنز تو غلط نہیں تھیں. انٹینشنز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھیں کہ میرا, بلکہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتائی ہیں, میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کام کرنے میں, ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل سے پیسہ نہیں آ سکتا, سمجھ آئی, اور ویوز بھی نہیں آ رہے, مجھے پتہ ہے یہ چیز, لیکن مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کہ کام کر رہا ہوں. اور میرے اوپر پابندیاں لگی ہیں 2 دفعہ, جسے میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہا, تو میں معذرت کرتا ہوں اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ معذرت قبول کی جائے. آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں جو بھی کہتا ہوں نا بات, تو وہ میں بات کر رہا ہوں, آئیں نا بھائی آئیں, میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں نا
تو بلال کی طرف سے کہہ رہا ہوں تو وہ بلال سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ بات کی یا نہیں, وہ حتمی نہیں سمجھی جائے گی جب تک. اور عبد الرحمن نے تو بحث ختم ہی کر دیا ہے. آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی وائنز وغیرہ بھی بنائیں, شغل ملا کریں. اور اگر لیکن یار پازیٹیو ڈسکشن پھر دین کی کہاں رہ جائے گی, وہ تو پھر کہیں پیچھے رہ جائے گی. پازیٹیو ڈسکشن دین کی پازیٹیو ڈسکشن کہاں, پھر وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گی. پھر تو دین کو ہم کیسے ڈسکس کریں گے. ہم نے دیکھو آگے عبد الرحمن آپ کو دیکھنے والے بہت زیادہ لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ بھی مانتے ہیں. بلال کو بھی بہت زیادہ لوگ دیکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بھی تھوڑے بہتے ہیں. چلو جو بھی ہے, اوے 20-30 ویوز آتے ہیں ہر ویڈیو پہ. بالکل دیکھیں میں نے. تو وہ جو ویوز آئے ہیں, جو سبسکرائبر آئے ہیں, وہ میں نے کالونی میں 1000 بندوں کو تو میں نے خود منتیں کی ہیں کہ یار یہ سبسکرائب کر دو. تو اور یہ سب پوری کالونی کو پتہ ہے, میں چھپاتا نہیں ہوں کوئی بات. تو لڑکے بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں, تو انہیں پھر ہم دین کی کیا باتیں بتائیں گے, کیسے بتائیں گے, کیا کریں گے فیوچر میں. آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کھولنا ہے, اس نے اپنا کھولنا ہے, اس کا تذکرہ تو لول گیا ہے, آپ کا عبد الرحمٰن ہے یہ ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر ہم کیا کریں گے, ہم دین کی بات اگر نہیں کریں گے تو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بلال بھائی کا جو چینل ہے تذکرۃ الاولیاء, تذکرۃ الاولیاء کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے ان کے بارے میں ان کا ذکر. تذکرۃ الاولیاء کا یہی مطلب ہے. تذکرہ کہتے ہیں ذکر کرنے کو, اور اولیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی رحمہم اللہ اجمعین. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی, تو ہم پیچھے لے کے آئیں گے نہیں. ہم اپنا کنٹینٹ ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ لے کے چلیں گے. وہ کس طرح بھائی وائنس بنا رہے ہیں, ہنسی مذاق کرنا اسلام میں منع نہیں ہے, بلکہ یہ سنت رسول ہے. اگر وہ پازیٹیو وے میں ہے جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس طریقے سے ہم فنی طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج لوگوں کو دے سکتے ہیں, اپنے انداز میں بھی دے سکتے ہیں, اور کسی بھی انداز میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچایا جا سکتا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں زبیر بھائی, اس بات کی کوئی پیچھے نہیں رہے گا, ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اس چیز کو انشاءاللہ. تو بلال بھائی ابھی آپ بتائیں تذکرۃ الاولیاء کے بارے میں. سب سے پہلے میں بتاؤں, تذکرۃ الاولیاء حضرت غلام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں تمام اولیاء کرام کی تذکرہ تو نہیں ہے, لیکن جو چند خاص اولیاء کرام ہیں, جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابو علی حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سے اولیاء کرام ہیں جن میں آپ کو میں بتاؤں اہم تو سارے ہی ہیں, لیکن آپ کو بتاؤں جن کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا, حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. ان تمام اولیاء کرام کو جو ذکر ہے تذکرۃ الاولیاء ہے. کتابیں پڑھنی چاہیے, اور خاص طور پہ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھنے سے جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. جیسے میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, اس کا نام ہے کیمیائے سعادت, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور آپ کو میں بتاؤں نا ایک بات, یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے جو ان کی جو کتابیں ہیں نا, جو کتابیں ہیں میں نے یہ ایسے تلاش نہیں کی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شعر و شاعری ہے, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سرگاہی. میں نے عطار کو میں نے کہ یہ عطار ہے کون, یہ رومی کون ہے, یہ رازی ہے کون, یہ غزالی ہے کون. تو میں نے کیا کیا, ایک ہی نا کتاب ڈھونڈا, گوگل میں سرچ مارا تو ان کی کتابیں آ گئیں بہت ساری. حکایات رومی, پھر میں نے وہ پڑھی, پھر میں نے حکایات فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پڑھی, اور ان کی آپس میں اخلاص جب چیک کیا تو میں حیران رہ گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت غلام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے 11 گاؤں, تو میں ان گاؤں میں سے صرف ایک گاؤں کی گلی ہوں. یہ انہوں نے بات کی ہے, مطلب کہ اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دیا ان کے آگے. اس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں, نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آیات علوم میں ہے, اور بڑا ہی روحانی طریقہ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے ہر چیز, نماز کی اصل کیا ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور ایسی چیزیں ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے دل کے بارے میں شریعت میں سے منع فرمایا ہوا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ گندا ہوا تو سارا جسم گندا ہے, اگر وہ صالح ہے تو سارا جسم صالح ہے. وہ کیا چیز ہے, وہ دل ہے. اور دل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اسلام نے مطلب جو شریعت ہے اس نے بتانے سے کہا ہے, منع فرما دیا کہ دل کے بارے میں کسی نے نہیں بتانا, کیونکہ ہر انسان کے جو دل ہیں وہ الگ الگ ہیں. اس لیے جو تو نے تھم نیل بنایا ان کا بھی تھوڑا سا بتا. تھم نیل میں آپ کو جو میں نے بنائے ہیں وہ اس وجہ سے میں نے بنائے ہیں کہ جو ہماری جو قوم میں ایک ہے جونیئر, اس نے کیا کیا, غلط باتیں کی ہیں اولیاء کرام کے بارے میں, اور یہ ہم سارے اس کے اگینسٹ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ اولیاء کرام کو, چلو آپ کرامتوں کو نہیں مانتے, نہ مانو بھائی,
تم ان کے نام بگاڑنا شروع کر رہے ہو. جب ان کا نام بگاڑو گے تو یقین کرو پھر رد عمل تو آئے گا. چلو ٹھیک ہے, یہ میں نے مذاق کیا تھا, اللہ خیر کرے, میرے مذاق کو مہنگی نہ پڑے. دو باتیں بتا دوں جی. تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی ماشاءاللہ. ایک حدیث بھی سنائی کہ جب تک دل صاف نہیں ہے تب تک جسم بھی صاف نہیں ہے. ایگزیکٹلی بندے کا باطن صاف ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے, اور وہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آہستہ آہستہ سارا سینہ بھی کھلتا جائے گا, سب کچھ آپ کو وہ نور ملتا جائے گا قرآن مجید کی وجہ سے جو اللہ نے بھیجا ہے. ظاہر ہے قرآن آئی اس لیے کہ وہ آپ کے دل میں اترے, آپ کو ہدایت ملے, آپ سیدھے راستے پہ چلیں اور کامیابی آپ کو, ظاہر ہے یہی کتاب آپ کو کامیاب کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ. ایک منٹ نا, پہلے میں بتاؤں کہ یہ نور ہے نا وہ صاف جگہ میں آتا ہے. ظاہری علم قرآن مجید کا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, ہم سمجھنے کے لیے اور اس کو اس کے ایک باطن کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنا باطن بھی پاک کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب آج نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ کتنے کافر ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. تو میں اس بات پہ یہی کہوں گا کہ وہ قرآن پڑھ کے ہی مسلمان ہو رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو دیکھ کے تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے اتنے کرتوت نہیں ہیں. تو ان کا بھی اگر دل کھلتا ہے ہدایت کی طرف آ رہے ہیں تو قرآن کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں, اور قرآن ہی جو ہے وہ انسان کا باطن جو ہے وہ پاک کرتا ہے. ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دے پھر لے لینا نا, بات مکمل ہونے دے پھر یہ بد اخلاقی ہے, ذرا مائک نہ کھینچیں آپ, ٹھیک ہے, دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا. ابھی میں نے منع کیا دوبارہ مائک کو ہاتھ نہ لگانا, جب میری بات پوری ہو جائے پھر لے لینا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے نا, یہ بری حرکت ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. سب سے پہلی چیز صفائی ہے انسان کی. چلو ظاہری ہو باطنی ہو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ایک صفائی ظاہری پہلے ہے. پہلے ظاہری ہے اس کے بعد باطنی پہ آئیں گے. ظاہری کیا ہے کہ آپ نے اچھے صاف کپڑے پہننے ہیں, صاف جگہ بیٹھنا ہے, آپ کی جو چیزیں آپ استعمال کریں ان کی صفائی ہونا ضروری ہے. باطنی صفائی کے لیے انشاءاللہ قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. سب کچھ بتایا میرے نبی نے کہ کس طریقے سے آپ اپنا باطن اور ظاہر دونوں صاف کر سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو انہی کے طریقے پہ انشاءاللہ چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے آپ مومن نہیں ہے, اگر وہ راضی ہے خوش ہے تو پھر آپ مومن ہیں. تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی. مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر سے پانی جا رہا ہے ان کی طرف, ٹھیک ہے, اور اگر وہ آپ کے آ کے کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے کہ سر پانی آ رہا ہے, گند ہو رہا ہے سارے محلے میں, یہ ہے, تو وہ خدا کی قسم وہ غلط نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. غصے میں نہیں, غصے میں کہے گا, بد اخلاقی سے کہے گا تو وہ اس کا پیار محبت سے رہنا چاہیے. رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے بد اخلاق کے لیے جنت نہیں ہے. بد اخلاق آدمی کے جنت نہیں بنائی اللہ نے, با اخلاق ہونا چاہیے بندے کو. تو بدماشی نہیں کرنی چاہیے, آگے سے اپنی آکڑی نہیں دکھانی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. تو مین دو چیزیں یہ ہیں ہماری کالونی میں اس وقت جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ زیادہ, میں یہی سمجھتا ہوں زیادہ اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے کہ پہلے صفائی کا خیال رکھیں, دوسرا آپس میں یار مسلمان کا بھائی ہے تو تنگ نہ کریں ایک دوسرے کو. اور یار یہ جو بد اخلاقی اور اس طریقے سے ایک دوسرے کی باتیں چغلیاں کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا, ادھر کی ادھر کرنا, یہ تین چیزیں اگر ختم ہوتی ہیں ہمارے اندر سے تو میرے خیال سے منافقت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر محبتوں والا وہی زمانہ واپس آئے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا. کیونکہ اب میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی دلوں میں وہ محبت رہی ہے. فرقہ واریت تو ایک الگ جڑ ہے اس چیز کی کہ ایک دوسرے سے لوگ مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, الگ الگ جماعتوں میں جا کے ایک دوسرے کو کافر کہا گیا. ٹھیک ہے, اس چیز سے بچنا. اور دوسرا جو ایک مسلک والے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی چارہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں. واریت نے تو تباہ کر دیا نا. یہی نا یار, وہی کہہ رہا ہوں میں, فرقہ واریت جب تک نہیں نکلے گی ہمارے اندر سے ہم لوگ ایک ہو ہی نہیں سکتے. اور فرقے بنانے والے جو لوگ تھے وہ گزر گئے, اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. وہ نیک تھے جو جنت میں, بد تھے تو پھر اللہ ان کا حساب کر لے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ سوچنا ہے میرا اور آپ کا اور اس کا کیا مشن ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ چغلی نہیں کرنی, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غصہ کرنا, چغلی کرنا, اس کے علاوہ غرور کرنا, تکبر کرنا, یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نفس کی بیماری ہیں. اگر میں عبد البھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان سے میں پوچھ لوں نا آج کہ نفس کیا ہے, یقین کریں یہ بھی آپ یہاں پہ چپ رہ جائیں گے. کیونکہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور یہ رب اور بندے کے درمیان ایک سیکرٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اس کا جو اپنے آپ ہے, ایک اپنی خوبی بتانا چاہتا ہے تو اس کا اپنا دوست بنا لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ بالکل آسان ہے. عبد البھائی نے کہا کہ صحیح کہا انہوں نے کہ وہ لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, ان کے دل کھل رہے ہیں, ان کو ہدایت پہ آ رہے ہیں. لیکن عبد البھائی یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے, وہ سب کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے, لیکن یہاں پہ بات دوستوں کی آ جاتی ہے. دوست نہیں کہ وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ
جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے مسلمان ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بننا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، نماز پڑھ لی، قرآن مجید پڑھ لیا، روزے رکھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، تو اس نے کچھ نہ کیا، یہ 5 ارکان کر لیے، نماز میں پڑھ لے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جنت کی بھی اقسام ہے، جنت کی بھی ایک سٹیپس ہے نا، ہر جنت ایک ہی جنت تو نہیں ہے نا، جنت کی قسمیں بھی ہیں، یہ جنت فردوس بھی ہے، اس طرح جنت کی اور قسمیں بھی ہیں، بالکل ہے ہی نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہیں، بالکل ہیں، تو اس طرح درجات ہیں۔ درجات، وہ درجات کس طرح ہیں؟ وہ درجات اسی طرح ہی ہیں کہ جو مومن ہے وہ الگ جنت میں ہوگا، جو مسلمان ہے وہ الگ جنت میں ہوگا۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور مومن وہ ہے جو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہی نہیں ہوتا، اس کا جو ایک سانس اندر آنا، اس سانس کا جو باہر جانا ہے، اس کے دوران بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہ ہو۔ مومن کا بھائی ہے، اور مومن کا آئینہ بھی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ میں مومن ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن میں مومنوں سے جڑا ہوا ہوں۔ جب مومن کو دیکھتا ہوں تو میری جو اصل برائی ہے، جو اصل چیز ہے کہ میں خود کیا چیز ہوں، وہ مجھے پتہ لگتی ہے کہ میں خود کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، کتنا برا ہوں۔ ہر کوئی انسان باہر سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اتنا برا ہے، وہ اتنا برا ہے، وہ اتنا برا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کتنا برا ہوں، کتنا اچھا ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کی برائیاں ختم کرنا شروع کر دے تو انسان اشرف المخلوقات بن جائے، جس کے بارے میں کہا ہے نا، فرشتوں سے آگے ہے مقام تیرا۔ انسان اشرف المخلوقات تب بنتا ہے، انسان جو کامل انسان تب بنتا ہے جب انسان کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ فرشتوں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انسان کے اندر نفس ہے، لیکن جب جو انسان نفس ہے، جب وہ فرشتوں جیسی عبادت کرنا شروع کر دے تو ان کا جو رتبہ ہے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا اور وہ اشرف المخلوقات تب بنتا ہے۔ ویسے جو انسان یہ بھی ہے کہ جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں جو چیز جدا کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے جانور بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتوں جتنی عبادت انسان اگر کرنا شروع ہو جائے تو اشرف المخلوقات بن جائے گا۔ اچھا ویئرز، بلال نے تو اپنا سٹینس کافی کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ اپنا تذکرۃ الاولیاء یوٹیوب چینل کھولے گا اور اس میں اس سے پوچھتے ہیں، سٹینس تو اس نے بتا دیا، کنٹینٹ تھیم بتا دیا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں یہ اپنی پہلی ویڈیو کب اپلوڈ کر رہا ہے؟ میں اپنی پہلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 3 دن بعد اپلوڈ کر دوں گا۔ 3 دن بعد میں پہلی ویڈیو بناؤں گا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، وہ سنیں گے۔ اچھا، مجھے ان لڑکوں کے ساتھ ملنے کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اب میں الحمدللہ مجھے کافی سارے اولیاء اللہ کی میں ان کے واقعات اور ان کی باتیں میں جو نا انہیں بتاؤ، کافی سارے اولیاء اللہ کی میں باتیں اور ان کے واقعات مجھے سننے کو ملے ہیں، اور آگے جو بلال کا یوٹیوب چینل ہوگا تذکرۃ الاولیاء، اس میں میں سنا کروں گا اور میری انفارمیشن میں کافی اضافہ ہوا کرے گا۔ اور اولیاء اللہ کیا ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے دنیا میں۔ اگر کوئی ولی اللہ ہمیں مل جائے، میں تو اس بندے کا بیعت ہو جاؤں فوراً اور ان کا میں شاگرد بن جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان سے نسبت جڑ گئی ہے۔ عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا یوٹیوب چینل جو عبد الرحمن ہے، آپ ان دونوں کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کنٹینٹ ابھی پروگرام ہے بنانے کا، اور وہ پہلی ویڈیو ان کی کب آ رہی ہے؟ جی، میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے فارمز آف ٹاک، یعنی باتوں کی قسمیں۔ اس میں اب میں انشاءاللہ پہلی ویڈیو آج رات کو ہی ڈال دوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کئی طرح کے کنٹینٹ دیکھنے کو ملیں گے، اسلامک بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو، دا بیوٹی آف اسلام کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے دنیاوی حساب سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، جو کہ مجھے اپنے علم کے جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، اگر میں کہ غلط ہوں تو مجھے کمنٹس میں بتا دینا تاکہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے فنی کنٹینٹ بھی آپ کے سامنے کریں گے پیش۔ تو میرا الگ چینل ہے فارمز آف ٹاک، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا، سبسکرائب کر لیے۔ ہاں، یہ نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک دے دیں گے، تو بلال بھائی نے بھی آپ کو بتا دیا اپنا سارا۔ تو یہ سین ہے، جب آئیں گی ویڈیوز تو انشاءاللہ آپ انٹرسٹ لیں گے، امید ہے انشاءاللہ، اور میں بھی کوشش کروں گا آپ کو اچھی ویڈیوز بنا کے۔ میں بھی اپنے چینل کا نام چینج کر دیتا ہوں، تذکرۃ الاولیاء، تھوڑا سا ایک عربک ہے نا تو اس کا نام بک آف سینٹس،
बुक ऑफ सेंट्स कर देता हूँ या बुक्स ऑफ फ्रेंड्स सेंट्स यही है. चले ये थोड़ा सा कंफ्यूज है. अच्छा एक बच्चा इधर हमारे साथ ही खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ और मेरे भी यूट्यूब चैनल का नाम लें. इसे भी सब्सक्राइब करें जी. जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं ना, इसे भी सब्सक्राइब करें. यूट्यूब चैनल का नाम लो बच्चे. MLF प्ले स्टेशन. अच्छा तो अपना नाम बताएं और उस पर क्या काम करते हैं ये बताएं. कितनी वीडियोस डाली हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये 2 महीने हुए हैं अभी. 2 महीने हुए. और गेमिंग है? नहीं, प्ले स्टेशन रिमिक्स डाली हुई है एडिटिंग. अच्छा अच्छा. तो और खैर खैरियत? जी खैर. क्या चल रहा है आजकल? चलो सही है. ठीक है जी. इस बच्चे ने अपने YouTube चैनल का नाम बताया. ठीक है, उसे हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन में. यार ये तार बीच में आ रही है. अभी वीडियो क्लोज करो और वीडियो करते हैं क्लोज. जो इधर क्लैश बनने लगा था, सीन बनने लगा था, वो अब नहीं बन रहा. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन बच्चों को मैं इन बच्चों को चेक भी कर रहा था और इन्होंने शुरू में ही बैक फुट पे आए हैं और ये समझ गए हैं बात को. और जो मैंने समझाना चाह रहा था ना वो ये पहले ही समझ गए हैं. हाँ तुम्हें समझ तो ये असल में आया था हमें लड़वाने के लिए और ये नहीं लड़वाने आया था. ये कहता है कि मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ. ये डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. मुझसे कोई नहीं लड़ सकता. भाई वो गब्बर वही गब्बर अली क्या था यार. गब्बर इज बैक. गब्बर आ गया है और ये गब्बर है आपके सामने बैठा हुआ है. चले हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन यार हम भाई हैं, कोई लड़ाई भाई नहीं. हाँ कोई ऐसा वैसा नहीं है. अच्छा वाइन्स भी इंशाल्लाह आने लगी हैं. वाइन्स वो आपके उस पर डालें या क्या करें? फनी भाई जो आपको सही लगता है जिस चैनल पर मर्जी आप डाल. तीनों का वो 3-4 दिन में जी वाइन आने लगी है पहली. और इंशाल्लाह 2-3 वाइन्स हम रिकॉर्ड करेंगे. मेरे जहन में कॉन्सेप्ट बना हुआ है. तो उसमें यार आप दोनों आओगे ना इंशाल्लाह? आएंगे, क्यों नहीं. वाइन्स में सही है. आप कोई ये इन्होंने मुझे पहले से कहा हुआ है कि हाँ हम आएंगे, लेकिन मैंने आपके सामने सबूत के तौर पे पूछा है. ठीक है, ये 2 बच्चे इधर पीछे भी खड़े हुए हैं और ये बड़े खुश हो रहे हैं बातें सुन के. खाने आए हुए हैं. शनिवारी खाने आए हुए हैं. पकड़ेगी. हम शनिवारी खाने नहीं आए, हम आपकी वीडियो देखने आए थे. अच्छा अच्छा. मगर आप मेरे मुंह से तुम्हारा मुंह खोलना चाहे चले जाओ. मेरा मुंह नहीं खोल जाए. चलें जी. कोई मुंबई खाता तुम लोगों में से? यार जो पास बैठा हुआ वो खाता, उसको पूछ ही कोई नहीं रहा. यार ठीक है जी, साइनिंग ऑफ. और कोई रोला नहीं है हम में. ठीक है, और सब बहुत अच्छा है. ठीक है. जिसने मुंह नीचे किया हुआ ना इसका ज़्यादा मसला था, वो अब कैमरे के सामने दूर हो गए. ठीक है, कोई मसला नहीं. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ये बंदा माफ़ी करेगा.